اب ان کی بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت باوجود ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دن میں 100 بار پیشاب آتا ہے۔ جو شخص 10 گھنٹے ٹوائلٹ میں گزارتا ہے کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ ایک چائے کا کپ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ کتابیں کون لکھتا رہا شیخ صاحب؟ جس طرح سے یہ کیلکولیشن بنتی ہے پھر کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ دوسری روایت جو ہے یہ آگے یہاں پہ کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، جب یہ مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں نا والدہ صاحبہ، تو اس سے مراد اماں جان اور نصرت جہاں بیگم ہیں، ان سے ان کی مراد جو مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی، پہلی نہیں، پہلی بیوی کو یہ پھجے دی ماں کہا کرتے تھے۔ اچھا، کہ حضرت مسیح موعود عام طور پر ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ جو ہے نا کہ یہ کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ جب کبھی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے تھے وضو کر لیتے تھے، سوائے اس کے کہ بیماری یا کسی اور وجہ سے آپ رک جائیں۔ اب اس پہ میں تھوڑی سی توجہ احمدی حضرات کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی دیکھیں، اگر ہم عقلی طور پہ کسی چیز کا تجزیہ کریں اور اس پہ سوال اٹھائیں تو بڑا مناسب ہے، لیکن اگر ہم طنزیہ انداز میں تضحیک آمیز مطلب لہجے میں اور اس حوالے سے بات کریں تو یہ دوسرے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، جس کا میں قائل نہیں ہوں۔ اب ان کی بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ عام طور پر ہر وقت باوضو رہتے۔ اب مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے، اگر آپ نے جو کہ آگے چل کے آ بھی جائے گا اس کا حوالہ، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مطلب دن میں 100 بار پیشاب آتا۔ ڈائبیٹک تھے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسان ہے، انسان کو بیماری ہو، ایسی تکلیف ہو، اس طرح کا سلسلہ ہو تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ توجہ میں آپ کی یہ چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب اگر پیشاب کرنے جاتے تھے تو اوبویسلی مرزا صاحب اپنے آپ کو صاف بھی کرتے ہوں گے۔ آپ یوں لگا لیں کہ گئے ہیں تو 5-6 منٹ مطلب انسان کے پیشاب کرنے میں، صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب میں کوئی ایگزیجریشن نہیں، انہی کے مطلب میں فگر کو لے لیتا ہوں کہ 100 مرتبہ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس کو راؤنڈ فگر ان کی 100 ہی رکھتے ہیں۔ اگر اس میں یہ 6 منٹ لگاتے ہیں تو 600 منٹ بن جاتے ہیں۔ 6 منٹ ایک دفعہ پیشاب کرنے پہ، صاف ہونے میں، اور 100 دفعہ گئے تو 600 منٹ ہو۔ اب 600 منٹ کو جب تقسیم کریں گے تو یہ 10 گھنٹے 10 گھنٹے شیخ صاحب، اب ذرا حوصلہ کریں۔ اب جو شخص 10 گھنٹے ٹوائلٹ میں گزارتا ہے یا واش روم کہہ لیں اس میں گزارتا ہے، وہ شخص 24 گھنٹے میں سے پیچھے 14 گھنٹے اس کے پاس بچتے ہیں۔ اب 14 گھنٹے کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، اس کے یہ 5 وقت کی نماز، پھر آگے چل کے بات آتی ہے جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق کی نماز بھی ادا کرتے تھے، 5 سے زائد، پھر وہ جو نوافل ادا کیا کرتے تھے وہ لے لیں۔ پھر آپ ان کی ملاقاتیں، مرید آئے گئے، ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، یہ پھر چاہے تھوڑا سوتے تھے وہ سوتے بھی تھے۔ ان کو آپ کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، میں کوئی کیلکولیشن نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مرزا صاحب لکھنے کا کام بھی کرتے، صبح سیر کو بھی جاتے تھے۔ That's interesting. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ مرزا صاحب کے پاس ٹائم کتنا بچتا ہے عبادت کے لیے۔ I have a question. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے، میرا یہیں پہ ایک سوال ہے، اور وداؤٹ میکنگ فن، کوئی مذاق کا میرا موڈ نہیں ہے، بڑا سیریس سوال ہے۔ کتابیں پڑھ جو، اور مرزا صاحب نے کہا 3 دفعہ جو میری کتابیں نہیں پڑھتا، مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے۔ وہ کتابیں جو اتنی بڑی بڑی ہیں، اور ابھی تو 50 لکھنی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، وہ کتابیں کون لکھتا رہا شیخ صاحب؟
That's a genuine question, اور بالکل میں کوئی مذاق نہیں مرزا صاحب کا اڑا رہا, کچھ نہیں. جس طرح سے یہ کیلکولیشن بنتی ہے, پھر کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ میں آتا ہوں اس پہ, میں نے آنا تھا اس پہ لیکن آپ ذرا بہت جلدی میں آ گئے یہ چیز. اوکے, تھینک یو. اب یہ جو چیزیں ہیں مرزا صاحب کی زندگی کے میں, اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا صاحب کے سفر بھی ہیں, مرزا صاحب کا لوگوں سے ملنا جلنا, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, اپنی فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے, بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے مرزا صاحب نے. اب ایک چیز اور بتاتا چلوں, اور یہ بھی ریکارڈڈ ہے, یہ چیز ریکارڈڈ ہے کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ ایک چائے کا کپ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتے تھے, پانی کا گلاس دائیں ہاتھ سے پی نہیں سکتے تھے, اور مرزا صاحب رائٹ ہینڈڈ تھے. اب قلم سے لکھنے کے لیے, پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے اتنی طاقت نہیں چاہیے ہوتی جتنی طاقت آپ کو لکھنے کے لیے چاہیے. تو جب وہ اس کی سکت نہیں رکھتے تھے تو وہ لکھ کیسے سکتے تھے؟ یہ فاروق صاحب اپنے سوال پہ تھوڑا سا جواب اس کا اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. تو جو شخص جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے قلم کو لے کے کچھ لکھ سکے, جبکہ جتنی طاقت اس کے لیے ہے اس سے بہت کم طاقت اسے پانی کا گلاس اور چائے کا کپ اٹھانے کے لیے, وہ نہیں اٹھا سکتا, اس سے ڈبل طاقت والا کام وہ کیسے کرے گا؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں مرزا صاحب کی ذات کے بارے میں جو سوال اٹھاتی ہیں ان کی شخصیت کے اوپر, کہ ان کے ساتھ لکھنے والے کوئی اور تھے, آئیڈیاز کسی اور کے ہوتے تھے. یہ چیز ہے, اس کی زندہ مثال ان کی خطبہ الہام. یہ آگے جیسے باتیں چلیں گی میں ان چیزوں کو بیان کر دوں گا. یہ احمدی حضرات جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں تو مرزا صاحب کی ذات پہ کوئی میں حملہ آور ہو رہا ہوں, یا میں اس طرح کی ان کی کوئی, مجھے ایسا ان کی زندگی کے اوپر مطلب تضحیق امیز ان کو برا بنانا میرا نہیں, بالکل قطعی طور پہ میں جینوئن ایک سوال اٹھا رہا ہوں اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب موصوف خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا تھا, میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا, مجھے 100 بار پیشاب آتا, میں باقی کام اتنے کرتا ہوں, یہ سارا کچھ ان کے لے کے کیلکولیشن کریں, آپ 24 گھنٹوں سے بڑا دن نہیں کر سکتے. اور اس چیز کو آپ خود سوچیں, غور کریں اپنے اوپر کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ کیا ہیں, کیسے ہیں. یہاں پہ ایک چیز کوٹ کر دوں کیونکہ یہ احمدی حضرات کا وتیرہ ہے اور وہ بھول جاتے ہیں سارا کچھ کہ اگر مرزا صاحب کی ذات پر کوئی سوال اٹھایا جائے تو وہ فوراً رسول کریم کی ذات پہ حملہ آور ہو, تو وہ فوراً آئیں گے اور کہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ان کی ذات کو بڑا کلیئر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے محمد تو ان کے غم میں اپنی جان کو ہلکان نہ کر, تیرا کام ہے پیغام پہنچانا. کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے, آپ نے جنگیں بھی لڑی, آپ نے باقاعدہ سارے کام کیے, اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تو جو کچھ اتنا کرتا ہے, تو فکر کرتا ہے, کام کرتا ہے. مقصد وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے اوپر یہ اعتراض کر سکیں کوئی کہ جی یہ جیسا میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ کہتے ہیں جی ہم الزامی طور پہ یہ بات کرتے ہیں, یا فوری یہ رسول اللہ کی ذات پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں, اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہوئی. تو اس چیز کے بارے میں غور کیجیے گا. جی محترم اکرم صاحب. شیخ صاحب آپ نے جو بات کہی کہ مرزا صاحب کا ہاتھ کمزور تھا اور وہ کپ نہیں اٹھا سکتے تھے یا گلاس نہیں اٹھا سکتے تھے, تو ہم نے جیسے کہ اپنے جو ہمارا پچھلا تعارفی پروگرام ہوا تھا, ہم نے کہا تھا کہ واقعاتی شواہد جو ہے نا اس پہ اس کو پرکھیں گے. اب مرزا صاحب نے جو چیلنج دیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کے جو سورہ فاتحہ لکھنے کی تفسیر لکھنے کا, وہ تو خیر وہاں پہ آئے نہیں تھے, لیکن جو مباحثہ ہوا تھا دہلی والا جس میں مولوی بشیر احمد صاحب کے ساتھ جو بھوپالی تھے, یہ غالباً اکتوبر 1891 میں ہوا تھا, تو اس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے لکھا جائے گا. شرائط میں یہ بات موجود ہے, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ دونوں طرف سے 5 پرچے ہوں گے. اب مرزا صاحب نے کہا کہ جب لکھنا ہی ہے تو اپنے اپنے مکان پہ بیٹھ کے لکھ لیں گے, اور وہ لکھے ہوئے کا جو ہے نا وہ تبادلہ ہو جائے گا.
तो उन्होंने सामने बैठकर वहां पे भी नहीं लिखा, तो 3 ही पर्चे लिखे, वहां पे भी 5 पर्चे पूरे नहीं किए, 3 ही पर्चे लिखे, और 3 पर्चे जो है ना वो अपना मोबाइल साहब वो जो अपने मकान के अंदर बैठ के लिखना था उन्होंने, वो भी अधूरा छोड़ के चले गए थे। और फिर आखिरी जो आगे उनके वक़्त का ज़िक्र आता है कि जब उन पे मर्ज़ुल मौत आया, तो वो कह रहे कि जब आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो कलम से कुछ लिखना चाहो तो कलम जो है ना वो कागज़ के ऊपर घिसटता चला गया, और जो है ना वो कुछ लिख नहीं सके, समझ नहीं आई कि वो क्या बात थी। तो ये बातें जो है ना वो इस पे इनको जी, ये वाक़याती शहादतें, मतलब वाक़याती शहादतें उसी तरफ जाती हैं। ठीक है आपकी बात। देखें, आप आज के दौर में मिसाल के तौर पे मुझे वॉशरूम जाना है तो मेरे कमरे के साथ अटैच हो सकता है, या मुझे 4 कदम के फासले पे मेरा वॉशरूम होगा, मैं उधर चला जाता हूँ, ठीक हो गया। आज के दौर में बंदा टिश्यू पेपर यूज़ कर लेता है, बिल्कुल, वो आपके जो 3 मिनट हैं, वो 1.5-2 मिनट में भी हो जाते हैं। उस ज़माने में, और चूँकि ये रवायात के अंदर है जो कि आगे चल के आएगा, कि मिर्ज़ा साहब जो थे, वो कोठे पे जाया करते थे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। और ये भी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जो कि पिछली बात जो हम अभी ख्वाजा साहब कर रहे थे और मैं कर रहे थे, कि मिर्ज़ा साहब पानी का लोटा खुद अपने हाथ से नहीं लेके जाया करते थे, मतलब उनके लिए वो भी उठाना मुश्किल था। तो वो जो एक मुलाजमा थी वो रख के आती थी। तो मिर्ज़ा साहब अपनी नशिस्त से, गद्दी से, बिस्तर से, या जिस चीज़ पे भी तशरीफ़ फरमा होते थे, वहाँ से उठते हुए, जूती पहनते हुए, सीढ़ियाँ तय करते हुए, ऊपर जाते हुए, फारिग होते हुए, साफ होते हुए, तो मैंने उस हवाले से 5 से 6 मिनट उनको दिए। आप उनको बिल्कुल अदा करते हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हिसाब के हवाले से वो अच्छा भला फ़र्क पड़ जाता है कि मैं कैलकुलेट 10 घंटे किए, आपने 5 घंटे कर दिए, बिल्कुल सही है, हो जाते हैं, मुझे मानने में कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, जो कि सारा कुछ, मतलब मैंने पहले सोच के, उनके हालात को जानते हुए, उनकी रूटीन को समझते हुए जो मैंने टाइम की बात की थी, मैंने इस हवाले से बात। जी, थैंक यू। जी शेख साहब, एक और सवाल कमेंट सेक्शन में आया है जी। कि इस चीज़ को हम कैसे देखें कि जो बुक्स हैं और इनके जब एडिशंस आते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी जब नया एडिशन आता है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी थी वो प्रिजर्व्ड है? यही बात मैं, ये ख़ास तौर पे, ये अब सवाल लाज़मी मुसलमानों की तरफ से है, तो इसलिए मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि या देखें, बंदा डेफिनेटली एक मुस्लिम की तरफ से है। जी, कि बंदा खुदा, ये एकेडमिक काम जो है ना, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? कि जो इनके पहले एडिशन हैं, वो अभी तक तो आपको मिल सकते हैं, और जिनको इनके असल, जो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में जो उन्होंने शाया करवाए थे, मैं उनके बारे में भी आपको पता दे सकता हूँ। सवाल है, कोई काम करने वाला बने, वो मिल जाएँगे आपको, और आप उनसे मुवाज़ना कर लें, इनका तक़ाबली जायज़ा ले लें, इनको कंपैरिज़न कर लें कि जी आज जो दे रहे हैं, उसमें और उसमें क्या फ़र्क किया गया है। बहुत सी चीज़ें तो मैं अपने पहले प्रोग्राम्स के अंदर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, जो कि मेरे अपने चैनल पे जिसको कि उड़ा लिया गया था, या वो किसी, मतलब जो कुछ भी उसके साथ हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, तो वो यहाँ पे, मतलब अकरम साहब उसका दे देंगे आपको लिंक, उस पे जाके आप वहाँ देख सुन सकते हैं कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन किताबों के अंदर तब्दीली करना शुरू कर दी। बहुत सी चीज़ें इन्होंने, जो ये समझते थे कि मिर्ज़ा साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, या मिर्ज़ा साहब ने गलत कही है, तो ये उसमें से बाज़ को अल्फाज और बाज़ चीज़ों में पूरी रवायात को इन्होंने, मतलब, और वो रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं।
تو یہ جو اب چیزیں دوبارہ جو ان کے اگلے ایڈیشن آ رہے ہیں تو یہ اکیڈمک کام آپ کو کرنا پڑے گا، ان کو باقاعدہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ان کے ہر نئے آنے والے ایڈیشن کا، نئی کتاب کا، پرانی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے پاس تقریباً مسلمانوں کے جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، جنہیں آپ فرقہ کہتے ہیں، تمام فرقوں کیا ان کے پاس ڈیسک ہے۔ مثال کے طور پہ دیوبندی کا علیحدہ ڈیسک ہے، اہل حدیث کا علیحدہ ہے، بریلوی کا علیحدہ ہے، ان کا تمام لٹریچر ان کے پاس ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو صبح شام یہ کام کرتے ہیں۔ ہر نئی آنے والی جو کتاب وہ لٹریچر ہوتا ہے اس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں، کرتے ہیں۔ دیکھیں، دے آر ویری سنسیئر ود دیئر کاز۔ اب جب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، چاہے والنٹیئرلی کرتے ہیں، جو کہ میجورٹی ان کی والنٹیئرلی ہوتی ہے اور تنخواہ دار بھی ہیں، یہاں ہمارے ہاں تو اپنے صرف مزاج کے لیے اور اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے یا کسی کا شوق ہے تو کرتے ہیں۔ کاز کے طور پہ، مشن کے طور پہ ہم لوگ کام نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ چیز کرنا شروع کر دیں، اس چیز کو لے آئیں، یہ جتنا خرچ ہم ادھر ادھر کرتے ہیں یہ جلسے جلوسوں پہ اور فلاں چیزوں کے اوپر، اگر ہم اس اکیڈمک کام کے اوپر اسی اپنے ریسورسز کو لگائیں، فنڈز کو ادھر استعمال کریں، تو یقین کریں کہ ان کے لیے خاصا مشکل ہو جائے کہ یہ وہ آسانی سے نہ کر سکیں۔ لیکن ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس لیے یہ چیز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اگر سلسلہ ذہن میں رکھیں، آپ اس کو اپنا کاز بنائیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ ورنہ میری طرح کوئی آدمی آیا کر گیا، میں کل کو میری آنکھیں بند ہوئیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس سلسلے کو زندہ رکھے، چلائے، تو اسے ایک اپنا زندگی کا مشن بنانا پڑے گا، اس کی کاز ہوگی کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے۔